تین ایسے اشخاص جن کا شاید علم سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے بہت بدتمیزی کی۔ دیکھا جائے دوسرے اینگل سے تو لگتا ہے کہ خاتون نے بہت بدتمیزی کی۔ وہ جو خاتون ہے وہ سما ٹی وی کی اپنی امپلائی تھی۔ ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو پرووک کرنا بہت آسان ہے۔ دین کے معاملے کے اندر اگر آپ پاکستان کے مردوں کا سروے کریں تو 75% مرد دین کے معاملے میں جاہل نکلیں گے۔ ساحل ادیم ابصا اور خلیل الرحمان قمر، یہ تین کردار اس وقت پورے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پروگرام کے اندر ساحل ادیم جو ہیں انہوں نے کوئی بات کی، اس بات کے مقابلے کے اندر خاتون نے کوئی بات کی، خاتون کی بات کے مقابلے میں ساحل ادیم نے پھر سے آرگیو کیا۔ وہ آرگیو اتنا پھیلا کہ اس کے بعد خلیل الرحمان قمر اپنی ازلی بدتمیزی کے ساتھ بیچ میں کودے، اور کودنے کے بعد انہوں نے کہا اس بندی سے مائک لو اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ بات یہ تھی کہ ساحل ادیم نے یہ کہا کہ 95% کے قریب خواتین جو ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں۔ اتنا سا کلپ جو ہے وہ جب وائرل ہوا تو ظاہر ہے خواتین کو یہ بات بری لگی۔ 92% آپ کی جو آبادی کا حصہ ہے اس میں سے جو ایڈلٹ خواتین ہیں وہ آلموسٹ 20-25% ہیں۔ ان کو جب یہ کلپ پہنچا اور ان میں سے زیادہ تر ظاہر ہے سوشل میڈیا کی اس وقت یوزر بھی ہیں، تو ان کو جب یہ کلپ پہنچا تو انہوں نے اس کے اوپر کافی شور مچایا۔ اس میں کیا دینی خواتین، کیا ایسی خواتین جو کہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرل یا سیکولر کہتی ہیں یا پروگریسو کہتی ہیں، تمام نے ہی یک زبان ہو کر ساحل ادیم صاحب کی اس بات کو رد کیا۔ جب کلپ کو پورا سنا گیا تو ساحل ادیم صاحب اس کے اندر ایک اور جینیس بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی دین کے معاملے کے اندر اگر آپ پاکستان کے مردوں کا سروے کریں تو 75% مرد دین کے معاملے میں جاہل نکلیں گے اور 95% خواتین دین کے معاملے میں جاہل نکلیں گی۔ یہ دوسرے معاملات کے اندر اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملات کے اندر یہ ٹھیک نہیں رہتے یا اپنا علم پورا نہیں کرتے۔ اس کے اوپر اس خاتون نے ظاہر ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے بدتمیزی سے کہا کہ آپ معافی مانگیں، اس کے اوپر طاغوت والی بات آ گئی، طاغوت کی ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور ہوا کیا کہ پورا سوشل میڈیا اس وقت تک، یعنی آج تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں اس واقعے کے کوئی تقریباً آلموسٹ 4-5 دن بعد بھی اس موضوع کو لے کے چل رہا ہے۔ اب دیکھا جائے بنظر غائر تو لگتا ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے بہت بدتمیزی کی، دیکھا جائے دوسرے اینگل سے تو لگتا ہے کہ خاتون نے بہت بدتمیزی کی، اور دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب اپنی ازلی بدتمیزی اور متکبرانہ سوچ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ایک اور خاتون کو رگڑا لگاتے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو زوم آؤٹ کریں اور ایک برڈز آئی ویو لیں اور دیکھیں گے کہ کیا چل رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تین ایسے اشخاص جن کا شاید علم سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ایک اپنے آپ کو خود ساختہ دائی کہتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو خود ساختہ دانشور سمجھتے ہیں اور ظاہر لکھاری ہیں، اور تیسری ایک اپنے آپ کو فیمنزم کا جو ہے وہ فیس بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ جب آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ سما ٹی وی کی اپنی امپلائی تھی۔ ان کو یہ اسکرپٹڈ سوال دیا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ان دو صاحبان کو پرووک کرنا ہے، اور جب پرووک کرنے کی بات آتی ہے تو ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو پرووک کرنا بہت آسان ہے کسی بھی بات کے اوپر، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ ریٹنگز ان کو مل گئی، پورے سوشل میڈیا کی جیسے میں نے کہا کہ زینت بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر 2-3 ڈیبیٹس جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ تو جہاں تک بات ہے ساحل ادیم کی، خلیل الرحمان قمر کی یا ان خاتون کی، تو ان کا تو میرا خیال ہے کہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ پوری قوم کو ایک فرنزی کا شکار کر کے اس موضوع کے اوپر بحث کروانا، خواتین کو مردوں کے مقابلے میں، مردوں کو خواتین کے مقابلے میں کھڑا کرنا، پولرائزیشن جہاں پہ آلریڈی موجود ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، آل مین آر ٹریش کے ہینڈلز جو ہے وہ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرنا اور اپنے تئیں کسی کو دین کی طرف بلانے کی دعوت دینے کا یہ طریقہ ساحل ادیم کا بالکل ایسا ہے جیسے کسی ایسے شخص کا جس کو دین سے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ اور جو خاتون ہیں انہوں نے تو جو اپنا کام کرنا تھا اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی کس طرح صرف چند معاملات کے لیے، میں اس پہ ان پہ کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن بینگ این امپلائی obviously what she was asked for she did that۔ اب بات آتی ہے ساحل ادیم صاحب کے اس موضوع کے اوپر جس کے اوپر دوسری بہت بڑی بحث اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ہے طاغوت کا کانسیپٹ اور اس کا مسئلہ۔
اور اس مسئلے کو دوبارہ سے ساحل ادیم صاحب نے اتنا زیادہ اچھالا ہے اور اس کلپ نے اتنا زیادہ اچھالا ہے کہ اب ہر دوسری جگہ کے اوپر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ طاغوت بلا شبہ اسلام کے ایک انتہائی اہم کانسیپٹس میں سے ایک کانسیپٹ ہے، لیکن یہ اتنا ہی سینسٹیو بھی ہے۔ اس کو سمجھنا، اس پہ بات کرنا، یہ بیسیکلی اسکالرس کا کام ہے، نہ کہ عام لوگوں کا کام، اور عام لوگوں کے اندر میں ساحل ادیم صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس پہ بات کرتے ہوئے لکھتے تھے کہ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو کہ معبود، متبوع اور مطاع کے معاملے کے اندر آتے ہیں، اور معبود وہ ہیں جن کو آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، متبوع وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جن کی اتباع کرتے ہیں، اور مطاع جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ حلال اور حرام کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو کہ ان تین معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہوگا اور آپ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی نظر میں وہ طاغوت کا حصہ ہے۔ اور اس پہ پھر علماء کی بہت سیر حاصل بحث اور لکھائی موجود ہے قرون اولیٰ سے لے کے آج تک، کہ کس طریقے سے طاغوت کو کس موقع کے اوپر کس طاغوت کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ کچھ کے خلاف آبویسلی بہت ایگزیجریٹڈ معاملہ ہے، اور کچھ کے خلاف جو ہے بہت ہمبل سا، مائلڈ سا اور نارمل سا معاملہ ہے۔ اور اسی وجہ سے طاغوت، الولاء والبراء کے کانسیپٹس، دوسروں کو اپنا یعنی نان مسلمس کو اپنا الہ بنانا، یہ تمام وہ معاملات ہیں جس کے اوپر علماء جب تک اپنی بات نہ رکھیں تب تک کسی کو اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی تحاریک پچھلے 20-25 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ انہی معاملات کو لے کے انہوں نے تکفیر کا جو ایک راستہ ہے وہ اپنایا، اور مسلمانوں کی تکفیر کر کے ان کے اوپر قتل کا جواز جو ہے وہ فراہم کیا۔ مسلمانوں کے اندر بم دھماکے، سوسائڈ حملے، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، سافٹ ٹارگیٹس مارنا، مسلمانوں کی افواج کو نشانہ بنانا، یہ بیسیکلی انہی کانسیپٹس کی مینیپولیشن سے سامنے آیا۔ ساحل ادیم صاحب جب اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے۔ علماء کو آگے بڑھ کے اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ کھول کر اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہیے، بلکہ ساحل ادیم صاحب اور ان جیسے جتنے بھی حضرات ہیں، ان کی دکان کو اب میرا خیال ہے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر ایک فساد کا جو بیج ہے اس کو دوبارہ سے بونا چاہ رہے ہیں۔ اور میں فساد اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ساحل ادیم صاحب کی شاید کوئی انٹینٹ غلط ہوگی، وہ کہا جاتا ہے کہ دانا دشمن جو ہے وہ بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب شاید اسلام کے وہ بیوقوف دوست ہیں جو صرف اسلام کے دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔